السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر آفس ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ زوجیت کے عنوان پر سوال جواب چل رہے ہیں کہ بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی کے اوپر کتنے حق ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، یہ عنوان چل رہا، اس عنوان پر سوال جواب چل رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ چلتے ہیں آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ بیوی کے حقوق شوہر پر کتنے لازم ہیں، بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال: محترم، میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں اور شادی شدہ زندگی اور سسرال کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت سارے ابہام موجود ہیں، جن کو میں آپ کی رہنمائی میں اسلام کے اصولوں کی روشنی میں دور کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ایسے بہت سے سوالات میری طرح کی اور خواتین کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ ایک شوہر کی بیوی کے لیے کیا کیا حقوق اور فرائض ہیں، نیز ایک بیوی کے شوہر کے لیے کیا حقوق اور فرائض ہیں۔ جواب پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب: اس کے لیے حقوق الزوجین کے نام سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ کچھ حقوق مرد کے بیوی کے ذمے ہیں اور کچھ بیوی کے مرد کے ذمے ہیں۔ جو اپنے اپنے حقوق ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن پکڑا ہوا آئے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ جیسے کہ یہاں پر ایک محترمہ ہیں سائلہ محترمہ، انہوں نے سوال پیش کیا یہ کہ جیسے کہ مرد کے حقوق ہوتے ہیں بیوی کے اوپر، اب آئے کہ شادی کے بعد بیوی کے کتنے حقوق ہیں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو کہ شریعت نے اس کو حقوق دیے ہیں۔ آئے کہ شریعت کی روح سے اگر شریعت کا مطالعہ کریں تو اس میں بیوی کے حقوق مرد کے اوپر کتنے لازم ہیں، اور بیوی کے مرد کے اوپر، مرد کے حقوق بیوی کے اوپر کتنے لازم ہیں۔ یہ کہ ایک محترمہ نے سوال پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کتاب ہے جو کہ شائع ہو چکی ہے، حقوق الزوجین۔ حقوق الزوجین یعنی کہ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے کتاب ہے حقوق الزوجین کے، تو وہ اس میں الحمدللہ بالتفصیل جو کہ انہوں نے مصنف نے اس کو کتاب لکھی ہے، تو وہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہی ہے کہ اس کا جواب جیسے کہ قرآن کریم کی بھی جیسے کہ آیت میں آپ کو بیان کری تھی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور تقویت دی ہے عورت کے اوپر۔ یہ ہے کہ اسی طرح یہاں پر مرد کی تقویت معلوم ہوتی ہے اس آیت سے، تو اسی طرح جہاں پر مرد کی تقویت معلوم ہوتی ہے تو اسی طرح یہاں پر مرد کے حقوق عورت کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرے پہلو کی طرف نگاہ ڈالی جائے، دوسرے پہلو کی طرف روشنی ڈالی جائے تو بات وہاں بھی ہوتی ہے کہ شریعت نے بیوی کے حقوق بھی مرد کے اوپر لازم کیے، جیسے کہ شوہر کے حقوق اوپر مرد کے حقوق بیوی کے اوپر لازم کیے، جیسے کہ پچھلی نشست کے اندر سوال کو میں نے سوال جواب کی صورت میں پیش کیا تھا۔ جیسے کہ بیوی کے حقوق یہ ہے کہ اگر بیوی شادی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو سکونہ دیا جائے اور ایک رہائش دی جائے، اور نان نفقہ اس کا لازم ہے، اس کو الگ سے ایک سیپریٹ کمرہ دینا لازم ہے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پر طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے مزاج، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ سیٹل نہیں ہو پاتے۔ اس کے بعد جو شور ہوتے ہیں وہ آپس میں پھر جھگڑا وغیرہ کی نوبت آتی ہے، مار پٹائی کی نوبت آ جاتی ہے، بعد میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو انہی وجوہات کی وجہ سے، انہی وجوہات کو دیکھتے ہوئے آج جیسے کہ فیملی سسٹم ہے بالکل تباہ ہو کے رہ گیا، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم اللہ ماشاء اللہ جہاں پر دینی ماحول ہے تو وہاں تو وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور جہاں پر دینی ماحول نہیں ہے، جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور جو کہ دیندار بھی نہیں ہوتے، تو یہ کہ وہ دین سے دور ہوتے ہیں، تو وہاں پر بالکل ہی جہاں پر جو کہ پڑھائی لکھائی بالکل وہاں پر ہوتی نہیں ہے، یعنی کہ نہ دینی حوالے سے پڑھائی، دنیاوی حوالے سے پڑھائی ہوتی ہے، یہ اور ان کے اوپر پیسہ ہوتا ہے، تو وہ جو کہ اپنے آپ کو وہ وہاں پر سیٹل ہونا، لڑکی کا سیٹل ہونا اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جیسے کہ آج کا ہے، تو بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ وہاں پر رہنا، ایسی جگہ پر رہنا جہاں پر بھی شک و شبہات ہوتے ہیں، بعد میں میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس کو الگ سے ایک سیپریٹ کمرہ، آپ سیپریٹ کمرہ اس کو دیں۔ وبعولتهن حق بردهن ان ارادوا ذلك اصلاح، کہ یہاں پر بھی جیسے کہ شاید میں بھی اللہ تعالیٰ نے
عورت کے بیوی کے اوپر کیا حقوق دیا، وبعثنا حق بالدین لیکن ان اراد اصلاح. اس آیت کے اندر جو مرد کے حقوق عورت کے اوپر رکھے ہیں، عورت کے حقوق مرد کے اوپر کیا ہے، دونوں کے حقوق کو یہاں پر کیا ہے برابر رکھے ہیں کہ آپ سپریٹ کمرہ دو، نان نفقہ دیں تاکہ وہ اس کا حق بنتا ہے. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ اس کے حقوق کو پورا نہیں کیا جاتا. باقی یہ کہ شادی وغیرہ کر لی جاتی ہے تو وہ ساری زندگی ایک ہی کمرے کے اندر، جوائنٹ فیملی کے اندر، ایک ہی واش روم کے اندر اسی بہنا ہوا ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ زندگی بسر کرنے کے اوپر وہ مجبور ہو جاتی ہے، جو کہ اس کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے. سب سے بیسک اسٹارٹ جو حق بنتا ہے یہی اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو یہی ہے کہ وہ بیوی کے اور مرد کے حقوق جو بیوی کے اوپر ہوتے ہیں، کہ جیسے کہ میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ آپ کیا کہ جو اگر کسی کو اللہ آپ صلی اللہ فرمایا تھا کہ ایک صحابی سے کہ میں اگر کسی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اب شوہر کو کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ شوہر کو سجدہ کریں. اور اگر جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 5 مرد کی عورت پابندی کے 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہو اور وہ شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو، تو پھر یہ کہ وہ چاہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث آئی ہے. اور یہ کہ اگر آپ جیسے کہ ایک بھی آئے کہ اگر شوہر کے پیپ نکل لی اور وہ اس کو منہ سے اس کو منہ کے ذریعے سے اپنے نکالتی ہو اس پیپ کو، تو جب بھی اگر وہ یہ کرے تو یہ شوہر کا حق پورا نہیں ہوتا. تو جہاں پر شریعت نے شوہر کے حقوق کو لازم کیا عورت کے اوپر، وہیں عورت کے حقوق کو لازم کیا ہے. دونوں کے حقوق برابر ہیں، تو دونوں کے اگر اسی طرح اگر اپنے حقوق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا ماحول، ایک اچھا معاشرہ. اور بچوں کے اوپر جو بچے آتے ہیں اس بعد میں جو بچے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی زندگی کے اوپر بھی ایک اچھا اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طرح نسل در نسل آگے چل کے اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے. دونوں میاں بیوی اپنے اس بات کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ کہ ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا ماحول جنم لے گا. اور وہ کہ اس قرآن سنت کی روشنی کے اندر، جیسے کہ قرآن و سنت کی جیسے قرآن کریم میں احادیث کے اندر آئی ہے، اگر دونوں بخوبی اس کا مطالعہ کریں جیسے کہ صحابہ صحابیات کے واقعات ملتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات وہ واضح ہو جائے گی. انشاءاللہ ان دونوں کے جو تو یہ کہ جو بعد میں جو نکاح کرتے ہیں ان کے لیے زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا، وہ صحابیات صحابہ کرام کے مطالعہ کرنے کے بعد جو چیزیں پر اثر انداز ہوگی تو ان دونوں کا زندگی گزارنا آپس میں آسان و سہل ہو جائے گا. مین چیز یہ کہ ہم دور سے دور ہیں تو اس وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بات ان کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی. کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان پر آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.